حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ سید بھی ہے، محبوب الہی ہے، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہے۔ ان کی ملفوظات ہے فوائد الفواد، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور مومن کامل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ صحابی رسول ہے اور مومن کامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر پورا ہے۔ خسر پورا کہتے ہیں سالے کو، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا سالے۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی آپ ملفوظات اٹھائیے، لطائف اشرفی، اس میں نقل فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کی غیبت کرنے والا، ان پر لعن طعن کرنے والا بدبخت ہے۔ ہم اہل بیت کا یہی عقیدہ نظریہ ہے کہ امیر معاویہ صحابی اور جنتی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی فاطمہ اور علی۔ اور ادھر آ جائیے آپ خانقاہ ماہرہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ، ان کی ملفوظات ہے سراج العوارف، اس میں وہ نقل فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ فرمایا کہ اکثر وہ لوگ جو امیر معاویہ کی غیبت برائی کرتے، اگر تو تحقیق کریں گا تو رافضی زدہ ہوتے ہیں، رافضیوں میں بیٹھنے اور اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اثر ان میں آ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ حضرت اچھے حضور اچھے میاں جو ان کے دادا پیر تھے، حضرت سید آل رسول اچھے میاں، ان کا نام تھا شمس الدین، ان کا قول نقل فرماتے کہتے کہ عزیز یہ رافضی گمراہ جو صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، با خدا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو کسی رافضی کی قبر کھود کے دیکھے تو سور نکلے گا وہاں سے۔ یہ سراج العوارف ان کے جملے۔ چلیے یہ سارے ولیوں کو چھوڑیے، ولیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم گنید الطالبین میں فرماتے ہیں کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جو کچھ بھی مشاجرات ہوئے ہم وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم امیر معاویہ پہ لعن طعن نہیں کرتے بلکہ امیر معاویہ کو صحابی جانتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ سارا مسئلہ جنگ صفین کو لے کر ان مجاوروں نے اور ان نام نہاد خانقاہوں کے سجادہ نشینوں نے چھیڑا ہے، کہا کہ وہ علی سے لڑے، اس لیے ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، علی سے لڑے۔ اچھا بھائی علی سے لڑے تو خود مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی سے سوال ہوا، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے، المصنف ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ نقل کرتے ہیں، اور اسی روایت کو حضرت امام بہقی نے السنن الکبریٰ جلد نمبر 8 میں وہ نقل کرتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مشرک تھے جنہوں نے آپ سے جنگ کی؟ مشرکون؟ فرمایا نہیں، یہ مشرک نہیں تھے بلکہ یہ تو شرک سے بھاگنے والوں میں سے شرک چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے تھے۔ دوسرا سوال کیا کیا یہ منافق تھے جو آپ سے لڑے؟ فرمایا یہ منافق بھی نہیں تھے، کہ منافق تو نماز قلیل پڑھتا ہے، کم نمازیں پڑھتا ہے، اور یہ صحابہ جو ہے ایمان والے مومن جو ہوتے کثرت سے نماز پڑھتے، یہ تو کثرت سے نماز پڑھنے والے تھے، یہ منافق بھی نہیں تھے۔ کہا پھر آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اخواننا بغو علینا، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے صرف ہم سے بغاوت کی، پھر ہماری طرف لوٹ آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ تو مولا علی ان کو بھائی بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ مولا علی یہاں تک فرماتے ہیں، امام سیوطی نے شرح صدور میں اس کو نقل کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، بہت سارے علماء نے نقل کیا کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو صفین میں امیر معاویہ کی طرف سے لوگ مارے گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو لوگ مارے گئے دونوں طرف صحابی کیا ہے؟ فرمایا ان کے مقتول بھی جنتی ہے، ہمارے مقتول بھی جنتی ہے، دونوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گا۔ یہ خود مولا علی کے اقوال ہے۔ اور جنگ صفین کی وجہ سے یہ جو پیران عظام ناراض ہے نام نہاد، ان سے میں ایک صرف چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ صفین کے بعد آپ 1400 سال کے بعد اس بات پہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کر رہے ہیں کہ علی سے لڑے، تو سب سے زیادہ دشمنی اور سب سے زیادہ نفرت تو اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے باپ علی سے لڑے، ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ارے ہاں یا نا؟ مگر آپ کو حیرانی ہوگی، ذرا تاریخ کے اوراق آپ پلٹ کر دیکھیے، اس جنگ صفین کے بعد اہل بیت اور امیر معاویہ کے خاندان میں رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔
اور ایک بیان میں نے گزشتہ سال محرم کا بیان ہے میرا نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے، 9 رشتہ داری میں نے بتائی امیر معاویہ اور اہل بیت کے درمیان جو میدان صفین، جنگ صفین کے بعد ہوئی ہے۔ میں ابھی آپ کو صرف ایک رشتہ داری بتا رہا ہوں اور پھر ایک سوال ہے میرا اس کے بعد۔ کربلا میں ایک عظیم مجاہد کا نام ہے علی اکبر۔ کون ہے علی اکبر؟ امام حسین کے صاحبزادے، ہم شبیہ پیغمبر ان کا خطاب تھا۔ جب میدان کربلا میں لڑنے آئے نا، روایت شیعہ سنی دونوں کی متفقہ علیہ روایتیں ہیں کہ یزیدی رونے لگے تھے اس وقت۔ خود یزید رو رہے تھے، یزیدی رو رہے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ان کا چہرہ رسول اللہ کے مشابہ چہرے کے ہے۔ ہم شبیہ پیغمبر ان کا خطاب تھا۔ جب انہوں نے حضرت علی اکبر کو میدان میں دیکھا تو ان کو رسول اللہ کی یاد آ گئی کہ رسول کا چہرہ ایسا تھا، کیا اس شخص سے بھی ہمیں لڑنا پڑے گا یزید کی خاطر جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں؟ تو رو پڑے تھے اور انہوں نے بہادری کے جوہر دکھایا اور شہادت پائی۔ علی اکبر کی شہادت شیعہ بھی بتاتا ہے، سنی بھی بتاتا ہے۔ ان نابکاروں سے پوچھو کہ تم امیر معاویہ سے نفرت کرتے ہو تو ذرا علی اکبر کی ماں کا نام بتاؤ۔ بنا ماں کے تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان سے کہو بھائی علی اکبر کی ماں کا بھی تو ذکر کرو، ماں کا بھی تو نام بتاؤ۔ بابا حسین کا تو ذکر کر رہے ہو، علی اکبر کی شہادت تو بڑی جھوم جھوم کے رولا رولا کے سنا رہے ہو، تو علی اکبر کی ماں کا بھی نام سناؤ۔ یہ کبھی نہیں سنائیں گا، میں سناتا ہوں۔ علی اکبر کی والدہ کا نام ہے ام لیلہ۔ کیا نام ہے؟ اور ام لیلہ کی ماں کا نام ہے میمونہ، اور میمونہ بیٹی ابو سفیان کی بہن ہے امیر معاویہ کی۔ علی اکبر امیر معاویہ کے سگے بھانجے ہیں۔ اگر امیر معاویہ سے نفرت ہوتی، صفین کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سارے بنو امیہ سے، ابو سفیان سے نفرت، ان سے نفرت، ان سے نفرت، یہ نہیں چلتے وہ نہیں چلتے، اب جو امیر معاویہ کی طرفداری کرے اس سے بھی نفرت، وہ بھی صاحب نازبی ہو گیا ہے، تو پھر معاذ اللہ تمہارے عقیدے کے مطابق سب سے بڑے نازبی امام حسین ہو گئے کہ جس معاویہ نے ان کے والد سے لڑا تھا ان کی بھانجی سے نکاح کیا تھا اور اس سے علی اکبر پیدا ہوا۔ اب یہاں کیا کہوں گے؟ ایسی 9 رشتہ داری ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں، یہ سب اہل سنت کا ایک ابھی نہ موقف رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں بابا آنگے دوہل کہوں گا کہ علی اور معاویہ کے درمیان میں جو کچھ اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، اس میں اہل سنت کا اجماعی عقیدہ موقف یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ۔ حق پر کون تھے؟ امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، سمجھنے اور سوچنے کی تعبیر میں ان سے جو ہے لردش ہوئی، خطا ہوئی، اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، اور خطا اجتہادی پر بھی ثواب ہے۔ تو امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا بدبختی ہے۔ بہت بڑے اہل سنت کے امام گزرے، حضرت امام کیا نام ہے ان کا، شہاب الدین خفاجی، نسیم الریاض ان کی کتاب ہے، شفا شریف کی شرح شفا۔ امام قاضی عیاض گزرے ہیں، بہت بڑے محدث عالم، انہوں نے کتاب الشفا 2 جلدیں میں لکھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ کتاب مقبول ہو چکی ہے۔ جس وقت انہوں نے کتاب لکھی، ان کے بھتیجے کے خواب میں رسول اللہ آئے، کتاب کا نام نہیں رکھا تھا انہوں نے، صرف کتاب لکھی تھی ابھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ تیرے چچا نے جو کتاب لکھی ہے وہ میری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، میں نے اس کتاب کو پسند کر لیا۔ اپنے چچا سے کہے کہ اس کا نام الشفا رکھے، شفا یعنی فائدہ دینے والی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مریض کو سنا دی جائے، اگر موت اس کے تقدیر میں نہیں ہے تو فوراً اس کو شفا ہو جائے گی۔ وہ کتاب کی برکت، اس کی شرح لکھی ہے حضرت امام شہاب الدین خفاجی نے، اس کا نام ہے نسیم الریاض، شرح امام قاضی عیاض، شرح شفا امام قاضی عیاض۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ کی یہ اقوال ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو سنیوں کی کتابیں ماننی پڑیں گی۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری خانقاہیں اس وقت اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ سوال کا نچوڑ ہے ان کا، میں نے کل حاصل بتا دیا۔ میں نے تقریر میں ایک جملہ کہا کہ بھئی کسی صوفی نے امیر معاویہ کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے نکتہ چینی کی ہو تو وہ ہمیں دکھا دو آپ، ہم بھی مان لیں، ہم کتابیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، بلکہ میں نے تو اب یہ دیکھا کہ اکثر خانقاہوں میں جاہل بیٹھے ہوئے، پدرم سلطان بود والا ہے معاملہ ہے۔ اقبال کی زبان میں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ پتہ نہیں آپ شعر سمجھے کہ نہیں سمجھے، علماء سے پوچھ لینا اور سمجھا دیں گے شعر کا مطلب بعد میں۔ یہ حالت ہے آج کل زیادہ تر۔
اور حضور نجیب حیدر صاحب، سید نجیب حیدر صاحب کی زبان میں آج کل اکثر اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کر زیادہ تر خانقاہ خامقاہ ہو کے رہے گی، نہ کتابوں کا مطالعہ ہے۔ باپ کی جگہ بیٹا بیٹھا، عالم تو بنتے نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے بھائی۔ بڑے باپ کی اولاد ہے، عالم کیسے بنے؟ کسی مدرسے میں جا کے زانوہ طے کیسے ادب کرے؟ بچپن سے ہاتھ چمانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ میں ذرا بے باک بولتا ہوں، کسی کو برا لگے میری بلا سے، میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا۔ ہاں میرا انداز ایسی ہے بھائی، میں ایسی بولتا ہوں، کھل کر بولتا ہوں۔ تو پیر صاحب کا بیٹا پیدا ہوا، بچپن سے ہر کوئی مرید اس کے بھی ہاتھ چوم رہا ہے، پیدائشی مادرزاد ولی ہے وہ تو بھائی، مدرسہ جانے کی توفیق نہیں بھائی، مدرسہ کیسے جائیں؟ بچپن سے سب ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، چھوٹے شہزادے چھوٹے شہزادے چھوٹے شہزادے سننے کی عادت پڑ گئی۔ اب استاد کے پاس جا کے زانوہ طے ادب کریں گے، استاد کی سننا پڑے گا، احترام کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو احترام کرانا سیکھا، کرنا سیکھا نہیں ہے۔ تو علم سے کورے، شیعوں سے سن لیا۔ آج کل دو سب سے بڑے مادھیم ہے لوگوں کے پاس، ایک انٹرنیٹ پہ بدعقیدوں کو سنتے ہیں، چاہے وہ رافضی شیعہ ہو چاہے غیر مقلد ہو، ان کو سن کے جو سن لیا وہی عقیدہ بنا لیا۔ بریلی سے نفرت ہو گئی تو انہی کو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک پٹھان اتنا مشہور کیسے ہو گیا، پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے۔ ہم سید صاحب جب تک باپ کا لقب نہ لگاؤ تو ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہمارے اپنا وجود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ باپ کی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ابا کا نام نہیں لو تو کوئی پہچاننے کو تیار نہیں۔ نسبت سید کی نسبت ہٹا دو تو کتا نہ پوچھے ان کو۔ یہ حالات ہے، خود کی کوئی قابلیت کچھ بھی نہیں، تو یہ پرابلم ہے ان کی، تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو حصول علم کا ذریعہ ہے ان لوگوں کا، اکثر ایسی خانقاہوں کا، وہ ہے یا تو رافضیوں کو سننے لگے، اور دوسرا کسی نے تھوڑا تیر مار لیا تو مفتی گوگل جو ہے ان کے استاد محترم ہے، گوگل پہ سرچ کر کے جانتے ہیں، تو اس صورت میں معلومات نہیں ہے۔